محل میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی فکر اور غم میں سرگردان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو میرے ذکر سے ہی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ انسان دنیا میں سکون اور اطمینان کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوتی جائیں گی تو مجھے سکون ملتا جائے گا، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا کے مال و دولت کو سمیٹتا ہے، جائز ناجائز طریقے سے، حلال حرام طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی بے سکونی اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دنیا کے امیر کبیر لوگ رات کو نشہ آور گولیاں کھا کر سوتے ہیں، سکون آور ادویات لے کر سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور مادی اشیاء کے اندر سکون نہیں رکھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اندر سکون رکھا ہے، بلکہ سکون اس مالک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، نماز میں رکھا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ذکر الہی کی ہی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیگر کلمات، یہ سارے ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کتنے ہی بڑے غم میں، پریشانی میں مبتلا ہو، اگر وہ اس دعا کو پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی اور مسرت سے ہمکنار کریں گے، اس کے غم کو، اس کے دکھ کو دور کر دیں گے۔ صحابہ اکرام نے اس دعا کے سننے کے بعد یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا ہم لوگوں کو نہ سکھائیں؟ تو آپ نے فرمایا مناسب ہے کہ جس نے یہ دعا یاد کر لی، سن لی، وہ دوسروں کو بھی سنا دے اور یاد کروائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ تجھے دیتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، تیرے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے اس نام کا واسطہ تجھے دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک،
تیرے اس نام کا بھی واسطہ تجھے دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتلایا بلکہ اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یا اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی یا اللہ تیرے پیارے پیارے اسماء ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کا علاج بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے دکھوں کے لے جانے کا سبب بنا دے۔ یہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ جیسے غم بھی کسی بندے پہ ٹوٹے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اسے شاداں و فرحاں کر دیتا ہے اور اسے دکھوں تکلیفوں سے نکال کر خوشی اور مسرت کی بہاریں عطا کر دیتا ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم سے جو بندہ وابستہ ہو جاتا ہے نا، اسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم سے یاری لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اطمینان اور سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ 2-3 آیات میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے قرآن کریم سے منہ موڑا، قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، اللہ فرماتے ہیں اسے 2 سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا ہوگی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی گزران تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ کروڑ پتی ارب پتی بھی ہوگا تو اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا، بے چینی، بے سکونی، بے قراری اس کا مقدر بنے گا۔ یہ تو دنیا کی سزا، اور آخرت میں سزا یہ ہوگی کہ جب روز قیامت اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کے اٹھے۔ خواہ دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہوگی لیکن قیامت کے دن اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا، میں بینا تھا، آج تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے وہ بدبخت، دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا قرآن موجود تھا، کبھی یہ ناکوں سے وہ قرآن دیکھا تھا، کبھی پڑھا تھا، تو نے بلا دیا تھا میرے قرآن کو، آج میں نے تجھے بلا دیا، تجھے اپنی رحمت سے دور کر کے میں نے تجھے فراموش کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم سے بے رغبتی کی کتنی بھیانک سزا ہے کہ دنیا میں بے چینی کی زندگی اور آخرت میں انسان اندھا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک تو جا رہا ہے لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو موجود رہے گا نا، اس لیے روزوں کے بعد اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ، اور قرآن کریم سے دوستی لگانی ہے۔ گھروں کے اندر بے چینی، بے سکونی، لڑائی جھگڑا، بے برکتی ہوتی ہے، آئے روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کروائے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جایا جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس کا بھی بہت بڑا سبب یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ان میں نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، تم نے نماز نہ پڑھی، نماز سے مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جماعت سے پہلے اور بعد والی سنتیں گھر پہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، سنتوں کا گھروں میں پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عورتیں تو ظاہر ہے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، شیطان اس گھر میں آ نہیں سکتا، بھاگ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں شیطان نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صورت کے بارے میں دوسری حدیث پاک میں، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا باعث ندامت ہے، باعث پشیمانی ہے، ولا تستطيعها البطالہ، اور یہ دنیا کے جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جادو، جن، یہ ٹونا شونا، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ گھر کو اور اس کے رہنے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو 24 گھنٹوں میں 5 منٹ، 10 منٹ یہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ 24 گھنٹوں میں 5-10 منٹ، بس تھوڑا سا اہتمام کرنے کی بات ہے نا جی، تھوڑا سا دل کو سمجھانے کی بات ہے نا۔ گھروں کے اندر ٹی وی کے مختلف چینلز پر گھنٹوں کے حساب سے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ لوگ سب سے زیادہ نا سیاست دانوں کی باتیں سنتے ہیں، جن کی اکثریت جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ہمیں گھروں کے ماحول کو بھی تھوڑا سا بدلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے قرآن عزیز کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مولا کریم ہمیں اس مہینے میں ان تمام انعامات سے بہرور فرما جن کا تو نے وعدہ کیا، تیرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بشارتیں سنائیں۔ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ روزے کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہی یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اسے جڑ سے اکھاڑ دے۔ مولا شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہ سارے بیماروں کو مستقل، مکمل اور جلد صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے گھر میں اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے۔ یا اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو اپنی کوتاہی سے نہیں مانگ سکتے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ ساری زندگی اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ یا اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمانا۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ جہاں بھی مسلمان تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ان کی سرپرستی فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔